أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه صدق الله العظيم. یہ سورہ قیامہ ہے، سورہ نمبر 75۔ اس کا پہلے ہم پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کا پورا ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا، اس کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا
کہ وہی مضمون بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے جو پہلے بھی ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا، اگرچہ وہ آگے کی صورتیں ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، لیکن اس میں بھی وہی مضمون کہ انسان کی پیدائش اسے بتائی جا رہی ہے اور اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد میں تجھے دوبارہ اٹھاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہ بدعمالیوں سے پرہیز کر اور نیک انسان بن جا، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لا گئی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اکڑ کوئی گھمنڈ چھوڑ دے انسان۔ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو اسی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہی اصل توجہ کے لائق باتیں ہیں جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو انسان کی اصل حقیقت ہے، جو اس کا انجام ہے، اس کی طرف متوجہ ہو انسان۔ باقی دنیا کے اندر تو ہر طرح کا علم موجود ہے، ڈھیر قسم کے علم ہیں، ہنر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی اصل کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے کہ تجھے پیدا کیا ہے اور مر کر اللہ کے یہاں جانا ہے۔ لہٰذا یہ کہ اپنی دنیا کو اس طرح بنا کہ اللہ کے باندھے ہوئے جو قانون ہیں، جو اس کی حدود ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو باندھ لے اور آوارہ گردی نہ کر۔ آوارہ گردی ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑ کر وہ کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرف قرآن بار بار متوجہ کرتا ہے، اور پورا قرآن کا مرکزی مضمون ہی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انسان کی آخرت میں فلاح اسے کیسے حاصل ہوگی، دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، اور دنیا میں اسے کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، قرآن بار بار اسی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اپنے اس مرکزی جو موضوع اس سے قرآن ہٹتا نہیں، ہم یہی بار بار دیکھتے ہیں۔ اگرچہ جب انسان بات کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کی زندگی کی بہت سی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کے اندر بھی بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، مثلاً جو وہ والے احکام ہیں جو شروع ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، جو احکام شروع ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی یہ کہ اے ایمان والے، یعنی جو ایمان لے آئے ان کے لیے پھر احکام اور ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو، مانو، کل قیامت کا دن آنے والا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک چیز تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں جن کے اندر خاص طور سے قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر ہے، یہ جن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا وہ مکے کے اندر وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو پیش کیا تو وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو بالکل نہ جانتے ہوں کہ اللہ کی چیز ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے ہم اپنے اس طرح انڈیا کے اندر اگر لوگوں سے کہیں کہ صاحب اللہ پر ایمان لاؤ تو وہ بڑا ایک ان کے لیے ایک نئی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نام کا تھوڑا فرق پڑتا ہے زبان کا۔ عربی کے اندر اللہ تعالیٰ کو انسان اسی طرح مانتا تھا جس طرح ہمارے انڈیا کے اندر جو ہمارے یہ ہندو بھائی ہیں، جیسے وہ ایشور کہہ دیتے ہیں یا پرماتما کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک کوئی سب سے بڑی طاقت ہے، سب کا مالک، اوپر والا، یوں کر کے بولتے ہیں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح تعارف ان کے ذہن میں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری طرف سے آئی ہے یہ چیز۔ اس لیے قرآن کا جو انداز ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ کتنی ہی چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یہ ان لوگوں کے سامنے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے پیش کری جو کہتے تھے کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا اور ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، وہ سب پیدا ہوگا، کہ اس کے لیے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھے وہ بڑے جامع، بڑے پر اثر۔ کوئی ہٹ دھرم ہی ہوگا جو ان کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔
کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی وہ لوگ منع کر رہے تھے قیامت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی کہ نہیں آئے گی، اور ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی ایک حقائق کی طرف اشارہ کرا، جس طرح ایک حقیقت ہے ملامت کرنے والا نفس، یعنی جیسے انتر آتما کی آواز کہتے ہیں ہم لوگ، ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ جیسی حقیقت ہے اسی طرح کی حقیقت قیامت ہے۔ دونوں چیزوں کو ملا کے اللہ نے پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اچھا یہ کیا ہے کہ ان ہڈیوں کو جمع ہم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدامانی کرتا رہے۔ اصل میں جو لوگ یہ مانتے ہیں، ساری دنیا میں کہیں پر بھی جو انسان بستے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، خود انسان کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، ایک طاقت ہے، ایک شکتی، ایک سپریم بینگ ہے، اور وہ اس نے جب اسے پیدا کیا ہے انسان کو، اور انسان دیکھتا ہے کس طرح پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، زبان سے بھلے کر دے، دل سے وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ خدا جس نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفے سے بنا کے انسان بنا کے کھڑا کر دیا، وہ خدا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ یہ تو اصل میں انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں بھی جو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم تو ہر چیز پہ قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کے اس اعتراض کو تو رفع کر ہی رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو، جھٹلاتے ہو کہ ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا کریں گے۔ اور بھی قرآن میں جگہ جگہ دوسری جگہ فرمایا کہ جب پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، یا دوسری بار، تو پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے، دوسری بار میں ہم پیدا کریں گے۔ اس طرح ڈھیروں دلائل دی ہیں، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں، تھوڑا گہرائی سے غور کریں، اس مینٹالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان مانتا ہے کہ خدا ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، پھر وہ انکار کیوں کر رہا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ مٹی میں ملنے کے بعد کیسے دوبارہ ہم پیدا ہوں گے؟ یہ اصلی میں کیسے کا سوال نہیں ہے، کیسے پہ تو اسے یقین ہوتا ہے اندرون خانہ، اصل میں اس کا مین کوسچن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیوں ایسا ایسا تو وہ کیوں تو کہہ نہیں پاتا کہ کیوں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر آدمی یہ کہے کہ کیوں پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تیرا خالق ہوں، اس لیے پیدا کروں گا، میری مرضی، تو اس کا وہ آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے کہ صاحب کیسے پیدا کرے گا، پھر وہ حجت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کیوں کا سوال نہ کر کے کیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا کسی کا اویدھ مکان بنا ہوا ہے، اس اویدھ مکان کو ہٹانے کے لیے سرکاری عملہ آتا ہے اور اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ نوٹس ہے اور اس کو توڑنا ہے، اور لہٰذا یہ کہ تم یہاں سے باہر نکلو اور یہ توڑنا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کیوں توڑا، وہ یہ کہتا ہے ایسے کیسے توڑ دو، ارے ایسے کیسے توڑ دو، یہ میرا مکان ہے، یہ کیسے توڑ دو، کیسے توڑ دو۔ وہ کیسے کے اوپر کوشچن کرتا ہے، وہ کیوں کا کوشچن نہیں کرتا، کیوں توڑا۔ کیوں کا کوشچن اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ آلریڈی عدالت میں مقدمہ ہار چکا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اویدھ طریقے سے اس نے بنایا ہے، عدالت سے پہلے نوٹس آیا، عدالت نے اسے بلایا، اس کو سمجھایا بھئی یہ تیرا نہیں ہے، تو نے
اپنے دلائل رکھے، تیرا نہیں ہے تو مقدمہ ہار گئے، لہٰذا یہ کہ تیرا مکان توڑا جائے گا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اب عملہ جب آیا تو اس سے بحث کر رہا ہے، کیسے توڑ دو، کیسے توڑ دو، کیوں توڑ دو، اوپر سوال نہیں اٹھا رہا وہ، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں تو آلریڈی مقدمہ ہار چکا ہوں۔ کیسے کا تو سوال ہی نہیں، اسے معلوم ہے بلڈوزر ہے، کیسے توڑے گا اس کو، دھکے مکے مارے گا، دیواریں کیسے گرائی جاتی ہیں، کیسے کو تو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو انسان کو یقین ہے کہ کیسے پیدا کرے گا، کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے جب پہلی بار ایک نطفے سے بن سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ کیسے کے اوپر سوال نہیں ہے، اصل میں اس کا سوال ہوتا ہے کیوں کے اوپر۔ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دیتا تو ہے کہ کیسے کروں گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے وہ اصلی میں اس کے کیوں کا جواب دے رہا ہے، کیوں نہیں کروں گا۔ دیکھیے آپ ذرا غور کریں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ یہ ہے اصل جواب کیوں کا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں جمع کر سکیں گے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتے ہیں۔ مطلب اسے آزاد چھوڑ دو، اسے پکڑو مت۔ نہیں صاحب، آپ جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے نا، نہیں مجھے بس چھوڑ دو، مجھے تو کھیلنا ہے۔ تو اصل میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بندش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندش تو میری ہوگی، کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے بندے ہو، میرے بندے بن کے رہو۔ تو یہ بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ انسان اصلی میں چاہتا کیا ہے، وہ آزادیاں چاہتا ہے کہ اسے اختیار دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ لگائی جائے، بس اسے کوئی نہ ٹوکے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ دیکھیے، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اس کے آگے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم قادر نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ اصلی میں اس کی چاہت یہ ہے، اس بات کو تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ قادر ہے، لیکن وہ کیوں کا سوال نہ کرتے، وہ کیسے کا سوال کرتا ہے۔ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں انسان کا سوال یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں مر کے دوبارہ نہ اٹھایا جانا چاہیے، ہم سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہے دنیا میں کچھ بھی کریں، ہم سے ہماری کوئی اس بات کی طرف جو یہ بات جو کہی جا رہی ہے قیامت آئے گی، یہ تمہارے سوال جواب ہوں گے، تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ میاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اصل سوال اس کا یہ ہوتا ہے، یہ سب کیوں کریں گے، ہمیں کیوں دوبارہ پیدا کریں گے۔ لیکن وہ کیوں کر رہا تھا، کہتا ہے ایسا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، ہم قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ایسا کیوں، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ یہ انداز بھی اس کا وہی انداز، طنزی انداز۔ اچھا وہ دن آئے گا، یہ انسان مطلب وہی اس کی ضد جو ہے نا، دن آئے گا، اس میں شاید مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن بس اس کی ایک ضد نہیں ہونا چاہیے ایسا،
اس انداز میں اس کا آپ سوال ذرا غور کرو، وہی انداز اس کا سوال، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ حجت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین لے کر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ارے صاحب اسلام میں فری ول نہیں ہے۔ مطلب فری ول تو ہے، فری ول کو اصل میں آوارگی سے جوڑ دیں کہ ہمیں آوارہ چھوڑ دیں۔ ہمارے اوپر یہ بات نہ کہی جائے کہ اللہ میرے کو پکڑیں گے، یا اللہ تعالیٰ بھی نہ کہے ہمیں سے کہ قرآن اللہ میرے کو نازل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بتانی نہیں چاہیے تھا ہم کو کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کیا پکڑا جا رہا ہے، ہمیں کیا روکا جا رہا ہے، ہمیں تو گھومنے پھرنے دو، ہمیں تو اپنی زندگی میں مستی جین دو، مستانہ ہمیں اللہ کی حدود میں نہیں بننا۔ یہ وہی انداز ہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے کہ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست جواب دیا، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا اس وقت۔ پھر اس روز تیرا جواب یہ نہیں ہوگا کہ کب آئے گا وہ دن، کیوں آ گیا یہ دن، ارے کیا ہوگا۔ اس روز تو اپنا اس سوال کو بھول جائے گا جو آج پوچھ رہا ہے نا کھڑے ہو کے، اے نادان انسان، آج تو ضد پہ اڑا ہوا ہے، ہمارے پیغام کو جھٹلاتا ہے۔ ہماری زمین پر ہم نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تو ہمارے اوپر سوال کرتا ہے کہ ہم کب لے کر آئیں گے قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن، اس دن تو بھول جائے گا اس سوال کو، اتنا بھیانک دن ہوگا وہ، سب سٹی پٹی گم ہو جائے گی۔ جو آج کٹ حجتی کر رہا ہے انسان تو یہاں پر بڑے پھول زبان قینچی کی طرح کچا کچا چل رہی ہے، سب بھول جائے گا اس دن۔ اتنا بھیانک دن ہوگا وہ، معمولی دن نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اس دن؟ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہاں بھاگ کر جاؤں۔ اس دن یہ کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ اب بھول گیا، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ آج یہ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن، اور اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دن آئے گا، اس روز تیرا یہ سوال ہوا کہاں بھاگ کر جاؤں، اور اس روز تو جاتا ہے اگلا پچھلا کیا کرایا سب بتا دیا۔ یہ بھی بتایا جائے گا تو یہ سوال کرتا تھا، یہ بھی تجھے بتایا جائے گا، یہ بھی بتایا جائے گا تو بہت سوال کرتا تھا نا کب آئے گا وہ دن، مانتا نہیں تھا نا، ہم نے بتایا تھا وہ دن آئے گا، اور اس وقت تو سوال کرے گا آج آ گیا یہ دن، لے یہ دن آج آ گیا، اب ہم بتا رہے ہیں۔ یہ سوال تھا نا تو کب آئے گا دن، آیا نا یہ دن، دیکھ کھڑا ہے نا آج تو ہمارے سامنے۔
وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر بتایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ فلو القی معاذیرہ۔ بحث کیا کر رہا ہے انسان؟ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بتایا کہ کب آنا ہے، یہ ڈیٹ نہیں بتائی کب آنا، بلکہ بتایا وہ دن جب آئے گا جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اتنا بھیانک دن وہ ہوگا، اور جب آئے گا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ معنی۔ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا، وہ دن جب آئے گا تو یہ سب ہوگا، اور یہ سب ہوگا تو وہ دن آئے گا۔ مطلب سب اس چیزیں ایک ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں ہم، جو بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ڈیٹ کے اوپر نہ بات کرتے ہوئے اس پہ بات کری کہ وہ دن کیسا ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا۔ آئے گا وہ دن، آئے گا۔ یہ اصل چیز ہے کہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ اصل چیز نہیں کب آئے گا، آئے گا وہ دن، اور وہ دن ایسا اور ایسا ہوگا، اس پہ توجہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا۔ پھر انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہی انسان جو آج کیا کہہ رہا ہے، آخر کب آنا ہے قیامت کا دن، اس روز کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا سب بتا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی معذرتیں پیش کر رہا ہے لیکن جانتا ہے اچھی طرح۔ جتنی بحثیں ہو رہی ہیں ابھی، جو اس سے پہلے بھی ہم نے بات کری کہ فری ول کے اوپر بحث کرتا ہے انسان کہ صاحب ہمیں تو صاحب اللہ میاں کی توفیق ہوگی تو ہدایت مل جائے گی، یہ وہ اس قسم کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ معذرتیں ایک طرح کی وہی کب آئے گا، آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، یہ انداز جو ہے اس کے کوشچن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوب جانتا ہے۔ یہ ایک معذرتی انداز ہے اس کا کہ وہ دن نہیں آئے گا۔ اصل میں اس کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں آئے گا، وہ مین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ تو خوب جانتا ہے اپنے آپ کو، لہذا یہ کہ یہ بہانے کر رہا ہے تو اصل میں تجھے خوب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تو بہانے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ جو سورج اور چاند کو ملا کے ایک کر دے گا، وہ اللہ جو قیامت کے دن کو لے کر آئے گا، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ قادر ہے، لیکن تو بہانے بازی کر رہا ہے، اپنے اندر بہانے چھپائے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہانے بازی نہ کر، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور کیونکہ ہم سب آپس میں انسان ایک دوسرے کے سائیکولوجی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، انسان کی کس طرح سوچتا ہے، کس طرح بہانے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا ہے کہ اے انسان تو بہانے بازی مت کر، تو خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔
آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ یہ کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یاد کروا دیں گے، ہمارے ذمہ ہے، آپ اس سے بے فکر رہیں۔ آگے فرمایا ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے کہ انسان تو جلدی حاصل ہونے والی چیز کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ کو بتایا۔ یہ جو ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی اس میں بھی یہ آیا تھا، یحبون العاجلہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہاں بھی یہی بات آئی ہے، یہاں بھی وہی بات آئی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وہی آخرت کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت کے اوپر توجہ کرو، اور تمہاری ایک سوچ ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کی حدود میں باندھنے سے ظاہر ہے کہ زندگی کے مزے نہیں آتے، زندگی کے مزے آوارگی میں ہیں، خدا کی حدیں توڑنے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سب میں ملے گا، لیکن جلدی نہ کرو، ملے گا تمہیں، بہت عیش کے سامان ہم نے جنت میں تیار کر رکھے تمہارے لیے، لیکن صبر کرو، جلدی حاصل ہونے والی چیز کے پیچھے مت بھاگو، یہاں پر اللہ کی حدود میں بند کے رہو، آخرت میں جنت میں جب تم جاؤ گے تو بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف توجہ دے رہا ہے کہ دنیا کی اہمیت کو نہ، تمہاری فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ تم جلدی چاہتے ہو، لیکن تمہاری اصل سے اس چیز کو ٹکراؤ ہوتا ہے، تمہاری اصل یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے ہو، اور تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم جلدی چاہتے ہو۔ لہذا یہ کہ فطرت کا جو تقاضا ہے جلدی حاصل ہونے والی، اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول کرو، اور تمہاری اصل جو ہے امتحان، اس کے اوپر توجہ دو۔ امتحان میں پاس ہو گئے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، بس تھوڑا صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، جلدی ہو جانے والی چیز کے پیچھے مت بھاگو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف انسان کی جو فطرت، جو ایک مزاج ہے انسان کا، جلدی حاصل ہو جانے والی چیز کے پیچھے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں اس کی حقیقت کو بتایا۔ پھر آگے فرمایا ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ، یعنی یہیں سے کہا آگے ہم سے جوڑیں گے، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، دیکھیے یہ وہی بات ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھی طرح سے اللہ کی باندھی ہوئی حدود میں رہیں گے، آوارگی نہ کریں گے،
اللہ کے حکموں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کیا ہوگا۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا، اس کے اندر جب ہم دنیا سے مرتے ہیں وہ والا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اور جو قیامت کے روز ہونے والا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو کیا کیا حالات پیش آتے ہیں وہ بتایا، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جب مرنے لگتا ہے آدمی تو پھر بھیراٹ گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھیراٹ گھبراہٹ جس طرح تم بھیراتے گھبراتے ہو، اصل میں وہ اللہ کی طرف لوٹنے کی، تیرے رب کی طرف روانگی کا وہ یہ دن ہے۔ آجا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اصل میں جب تم مرتے ہو تو وہ اللہ کی طرف روانگی ہے۔ یہ جو اس کے اندر ایک بات ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یہ کیا بولتے ہیں، اس کی کئی تشریحات کی ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی تشریحات ہیں کہ یہ محاورتاً اس طرح کہی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ کے بتایا کہ جب جدائی کا وقت ہوتا ہے اور جب موت سر پہ آتی ہے اور جب انسان مرتا ہے، جب وہ مرنے قریب ہوتا ہے تو تمہارے اندر جو گھبراہٹ بھیراٹ رشتے دار سب لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اور اس کو بلا کے لاؤ، کسی کو طبیعت ٹھیک ہو جائے ان کی یہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب مرنے والے ہوتے ہو اور مر رہے ہوتے ہو اور جب مر جاتے ہو، یہ اصل میں تمہاری موت نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں وہ دن تیرے رب کی طرف روانگی کا دن ہے۔ یہاں سے اب تیری روانگی ہو رہی ہے، جو کچھ تو نے پیچھے کیا نا، اللہ کی دین کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا، اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے اور معذرتیں پیش کر رہا ہے، اور دنیا جلدی حاصل ہو جانے والی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اب جب مر رہا ہے جس روز، تو یہ اصل میں اب آ جا، یہ مطلب یہ آ جا، اب تو نکل یہاں سے باہر آ۔ یہ نکل کے کہاں جائے گا اب تو؟ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی، یہ ہے روانگی کا دن، یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ آ جا، آئیے، لگیے لائن میں، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ساتھ لائن میں کھڑے ہو، چلو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس ساری حقیقتیں بتانے کے بعد کیا کر رہا ہے، حرکتیں پورے حقائق بتا دیے، یہ اور یہ ہونے والا ہے، یہ اور یہ ہوتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہو؟ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے تف ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تیرے لیے، یا یہ کہ خرابی کمبختی ہے تیرے لیے، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔
کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بتایا کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، کیوں جھٹلاتا ہے، اللہ کی قدرت کے اوپر شک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آج بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لہٰذا یہ کہ ایمان لاؤ میرے بھائی، قیامت کے دن پر اللہ کی آخری کتاب قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو غور سے سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں ہے تو ہے کیا تمہارے پاس؟ ساری دنیا کے انسان اس طرح متوجہ ہوں کہ اگر اللہ کا یہ کلام قرآن نہیں ہے تو پھر ہے کیا انسان کے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، یہی تو ہے اور ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری آس تو ہیں کہ جن کے پیچھے چل کے اللہ تک پہنچا جائے، ورنہ ہے کیا انسان کے؟ کہاں بھاگ رہا؟ کیا لا سکتا ہے اس کے نام؟ کچھ ہے ہی؟ جو پرانا تھا تو اس کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، مٹا دیا، خراب کر دیا، خلط ملط کر دیا، اس کے اندر ایڈلٹریشن کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے مٹا لیا۔ اب جو کچھ بچا ہے ایک شدھ روپ میں قرآن اللہ کا کلام، لہٰذا یہ کہ پلٹو میرے بھائی، اللہ کے کلام کی طرف پلٹو، غور سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، قیامت کی بات بتا رہا ہے، میرے بھائی پلٹ غور کریں۔ سبھی لوگ ہوتے ہیں، بس یہی گزارش ہے۔